بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور خاوند اس پر ناراضگی کی حالت میں رات بسر کر دے تو اس عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، اس کی وجہ ان کا اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مرد کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں اور بیوی اپنی زبان سے اس کو چاٹے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے، اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش رکھے اور اس کی خدمت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حورین کہتی ہیں، خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کے ہمارے پاس آئے گا۔ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتو، خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا حق کیا ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرماتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی کی 4 نشانیاں ہیں، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، جب شوہر حکم دے تو وہ اطاعت کرے،
اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد مومنہ عورت کو مبغوض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ انصاف کرے۔